بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا سید راحیل شہباز کی اس امید قوی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے کہ آپ بفضل خدا بخیریت ہوں گے۔ اے سینٹ یہ ہمارا نہیں، آپ کا اپنا چینل ہے، اسے خود بھی سبسکرائب کیجئے اور دوست احباب سے بھی کہیے کہ اسے سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سرکار عالم نواز کا قول مبارک ہے کہ ایک صورت پکڑ لو وہی تمہارے یہاں کام آئے گی اور وہی تمہارے وہاں کام آئے گی۔ اور جب ہم لوگ ایک صورت پکڑ لیں گے تو ہمیں اس صورت پر یقین کامل کرنا پڑے گا، تبھی تو سرکار عالم نواز کا یہ قول مبارک کہ ہم جسے اپنا کرتے ہیں اسے اپنے جیسا کر لیتے ہیں۔ مرید مرشد میں جب تلک صدقے دل سے سمائے گا نہیں تو وہ مرشد کی صورت کیسے ہوگا؟ اور جب مرشد مرید میں سما جاتا ہے تو پھر مرید کے لبوں پر یہی لفظ ہوتا ہے کہ دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم دل سے اپنے مرشد کو اپنے قلب میں اس طرح ڈھال لیں کہ ہمیں ہر پل، ہر لمحہ، ہر ساعت وہی وہ دکھائی دے اور ہمارا اپنا کچھ بھی نہ ہو، تو پھر مرشد کے جو اقوال مبارک ہیں وہ ہم پاسداری اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص سانس سے معلوم ہے کہ اگر وہ نہیں لے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی، ایسے ہی اگر وہ مرشد کی یاد میں اپنے لمحات نہیں گزارے گا اور اس کی اقوال کی روشنی میں اپنی زندگی کو صرف نہیں کرے گا تو وہ ایک مردہ مرید ہوگا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار مردوں میں ہوتا ہے یا زندوں میں، اور اگر مردوں میں ہوتا ہے تو پھر ہمیں زندہ ہونا ہے اپنے مرشد کا کہلانے کے لیے۔ اور جب انسان مردہ ہوتا ہے تو وہ بے حس ہوتا ہے، اور پیر و مرشد والا شخص بے حس نہیں ہوتا۔ آئے ہم اپنا موازنہ کریں اور آج کل کے فقراء کے کرداروں کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ کون سا فقیر جو اپنے آپ کو کہلا رہا ہے شخص وہ ہماری سرکار کا آئینہ ہے۔ وہ اپنے پیر و مرشد میں اس قدر ضم ہے
کہ ہمیں اس کی شکل میں اپنا پیر و مرشد دکھائی دے، اور سرکار کا یہ قول صادق اور امین ہو جائے کہ جسے ہم اپنا کرتے ہیں اسے اپنے جیسا کر لیتے ہیں۔ ہماری تو میں ہی نہیں مرتی، ہم تو ایک دوسرے کو اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اتنے دور ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کے سوائے برائیوں کے اچھائیاں دکھائی ہی نہیں دیتی۔ اور پیر و مرشد کو ہم گفتاری طور پر تو اپنا قرب بتاتے ہیں لوگوں کو، مگر کرداری طور پر ہم مرشد سے بہت دور ہوتے ہیں۔ ہمیں خدا را یہ دو رنگی زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، محبتیں بانٹنی چاہیے۔ یہ سلسلے میں ہمارے ہی نہیں ہے محبت کا درس یا مرشد میں ضم ہونے کا درس، یہ ہر سلسلے میں ہے۔ ہر سلسلے کی جڑ تو ایک ہے نا، ہر سلسلے کی جڑ ایک ہے، کائنات کا وجود ہی محبت پر ہے۔ جیسا کہ منقول ہے، تاریخ کا مورخ لکھتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ اپنی ابتدائی زندگی میں شاہی جلاد تھے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص کے قتل کا حکم ملا، تو بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس شخص کے قتل کے لیے تلوار کام نہیں کرتی۔ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جب تلوار اس شخص کی گردن پر ماری جاتی ہے تو وہ اپنے منہ میں کچھ پڑھتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، تم کیا پڑھتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اپنے پیر کا نام اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں اور ہر بار بچ جاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہارا پیر کون ہے؟ اس شخص نے کہا، میرا پیر حضرت سید امیر کلال رحمت اللہ علیہ ہیں۔ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے وہ تلوار وہیں پھینکی اور یہ کہہ کر سید صاحب کے پاس بیعت ہونے کے لیے چلے گئے کہ جس کا نام لینے سے انسان قتل ہونے سے بچ سکتا ہے تو اس کا فیض کیا انسان کو جہنم کی آگ سے نجات حاصل نہیں کرائے گا؟ یہ ہے پیر کامل کا فیاض، اور مرید کا یقین محکم اپنے مرشد پر۔ اگر اس واقعے کی روشنی میں ہم سرکار عالم نواز کا یہ قول مبارک دیکھیں کہ ایک صورت پکڑ لو، وہی تمہارے یہاں کام آئے گی، وہی تمہارے وہاں کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیر کامل، میرے مرشد کامل کے صدقے جاؤں، التجا کرتا ہوں تمام سلاسل کے تمام اشخاص سے
کہ اپنے اپنے پیر و مرشد کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم صحیح راہ پر چل سکیں. محبتیں بانٹیں، نفرتیں ختم کریں. اس دنیا میں نفرتیں، کدورتیں تو بہت ہیں. آئیں اس محبت کے کارواں میں خلوص دل، خلوص نیت سے شامل ہوں اور محبت کی منزل پر پہنچیں تاکہ روز محشر ہمارے مرشد ہمارے کام آئے. اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ وارث.